بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ آج فضائل نماز میں سے ماشاءاللہ باب اول کی حدیث نمبر 1 کے بعد دوسری حدیث کا ذکر ہے۔ الحمدللہ پہلی حدیث میں 5 ستونوں کے بارے میں ذکر تھا، جو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا، اور نمبر 5 رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ اہم ارکان جو اسلام کے تھے ان کا تفصیل سے اور خاص طور پر کیونکہ لیکچر اور یہ فصل باب بھی نماز کے بارے میں ہے تو نماز کی اہمیت کے بارے میں بہت ساری تشریح کی گئی۔ آج دوسری حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی الشتاء والورق يتهافت فأخذ بخصن من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة۔ رواه احمد باسناد حسن كذا في الترغیب۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ سردی کے موسم میں درختوں کے پتے ایسی کثرت سے گرتے ہیں کہ بعض درختوں پر ایک بھی پتا نہیں رہتا، یعنی جو پت جھڑ کا موسم ہے، ٹھیک ہے جی، تو ایسے ہی ہوتا ہے، بالکل درخت گنجے ہو جاتے ہیں اکثر۔ اور کچھ درخت تو پودے سدا بہار بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ درختوں میں بالکل بعض دفعہ جانوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ان کے بال گر جاتے ہیں، دوبارہ آتے رہتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، لیکن پتوں کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جو ہم سب دیکھتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک بھی نہیں رہتا۔ مگر ایک بات قابل لحاظ ہے، علماء کی تحقیق آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے یہ ہے کہ نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز کے ساتھ توبہ و استغفار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ البتہ تعالیٰ شان اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دیں تو دوسری بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا اصول یہ ہے کہ الا من تاب آتا ہے قرآن میں، وعمل عملا صالحا، ٹھیک ہے جی، ومن تاب، تو تابہ مطلب یہ ہے کہ وہ علماء فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کے لیے آتا ہے۔ کبیرہ گناہ کوشش کی جائے کہ توبہ کرتے رہیں، سچی توبہ۔ اس کے بھی شرائط ہیں کہ توبہ کرنے کا مقصد زبان سے توبہ نہیں ہے استغفار، بلکہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو اور گناہ کو بالکل چھوڑے، بالکل پکا ارادہ کرے، دور ہو جائے اور سچی توبہ کرے، اس کی جگہ نیکی بھی کرے۔ کچھ شرائط ہیں تو پھر باقی ہوتے رہتے ہیں تو بندہ کرتا رہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے اسی قسم کی
جو حدیث ہے دوسری تیسری حدیث ہے عن ابی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تحت شجرة فاخذ غصنا منها يابسا فهزه حتى تحات ورقه ثم قال يا أبا عثمان ألا تسألني لما أفعل هذا قلت ولما تفعله قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت الشجرة وأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه فقال يا سلمان ألا تسألني لما أفعل هذا قلت ولما تفعله قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلاة الخمسة تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق وقال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين رواه أحمد والنسائي والطبراني ورواة أحمد محتج بهم في الصحيح الآلة بن زید كذا في الترغیب۔ ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، انہوں نے اس ایک درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے، پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابو عثمان تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا جس سے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسی ہی گر جاتی ہیں جیسے یہ پتے گرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت یعنی بطور دلیل اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قائم کر نماز کو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں، لے جاتی ہیں گناہوں کو، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ آگے تشریح فائدہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کر کے دکھلایا یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعشق یعنی نہایت عشق کی ادنا مثال ہے۔ جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اس کی ہر ادا بھاتی ہے، وہ اسی طرح ہر کام کے کرنے کو جی چاہ کرتا ہے جس طرح محبوب کو کرتے دیکھا ہے۔ جو لوگ محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں وہ اس کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کرنے میں اکثر ان افعال یعنی ان کاموں کی، ان حرکات و سکنات کی بھی نقل کرتے تھے جو اس ارشاد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ اس چیز کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کریں ہم بس پڑھتے رہتے ہیں پریکٹیکلی۔ جب آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم ایسی احادیث پریکٹیکلی کر کے لوگوں کو پیغام دیں نماز کا، باقی اعمال کا، تو انشاءاللہ بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اثر ہوگا۔ نماز کا اہتمام اور اس کی وجہ سے گناہوں کا معاف ہونا جس کثرت سے روایات میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا احاطہ دشوار ہے۔ پہلے بھی متعدد روایات میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ علماء نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے جیسا پہلے معلوم ہو چکا، مگر احادیث میں صغیرہ کبیرہ کی کچھ قید نہیں ہے، مطلق گناہوں کا ذکر ہے۔ میرے والد صاحب یعنی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے وقت اس کی دو وجہیں ارشاد فرمائی تھی۔ ایک یہ کہ مسلمان کی شان سے یہ بعید ہے، یعنی یہ دور کی بات ہے کہ اس کے ذمہ کوئی کبیرہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اولاً تو اس سے گناہ کبیرہ کا صادر ہونا ہی مشکل ہے،
یعنی نہیں ہونا چاہیے، اس کو فوراً رہنا نہیں چاہیے اس کے ذمہ، اور اگر ہو بھی گیا تو بغیر توبہ کے اس کو چین آنا مشکل ہے، یعنی فوراً توبہ کرنے کی کوشش کرے۔ مسلمان کی مسلمانی شان کا مقتضا یہ ہے کہ جب اس سے کبیرہ صادر ہو جائے تو اتنے رو پیٹ کر اس کو دھو نہ لے، اس کو چین نہ آئے۔ البتہ صغیرہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی طرف بسا اوقات التفات نہیں ہوتا اور ذمہ پر رہ جاتے ہیں، جو نماز وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں، یعنی آٹومیٹک ہی اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں، معاف ہوتے رہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اخلاص سے نماز پڑھے گا اور آداب و مستحبات کی رعایت رکھے گا، وہ خود ہی نامعلوم کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرے گا۔ اور نماز میں التحیات کی اخیر میں دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یا اس طرح کی اور دعائیں ہیں ربنا ظلمنا وغیرہ میں، تو توبہ استغفار خود ہی موجود ہے۔ ان روایات میں وضو کو بھی اچھی طرح سے کرنے کا حکم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آداب و مستحبات کی تحقیق کر کے ان کا اہتمام کرے۔ مثلا ایک سنت اس کی مسواک ہی ہے، دیکھنے آپ ہم سب سے چھوٹی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اہتمام کی توفیق عطا فرما دیں۔ اس کی طرف عام طور پر بے توجہی ہے، حالانکہ حدیث میں وارد ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے 70 درجہ افضل ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس میں 10 فائدے ہیں۔ نمبر 1 منہ کو صاف کرتی ہے، نمبر 2 اللہ کی رضا کا سبب ہے، نمبر 3 شیطان کو غصہ دلاتی ہے، نمبر 4 مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں، مسوڑوں کو قوت دیتی ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے، ٹھیک ہے جی، بلغم وغیرہ سینے گلے میں ختم کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، صفرا کو یعنی جو بلغم کا پیلا پیلے اثرات ہیں وہ دور کرتی ہے، صفرا کو دور کرتی ہے۔ نمبر 10 پہ کیا ہے، 9 نمبر پہ ہے نگاہ کو تیز کرتی ہے، نمبر 10 میں کیا ہے، منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے، اور سب کے علاوہ یہ ہے کہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ منبہات ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 10 باتیں اس کتاب میں نقل کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں 70 فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل افیون یعنی نشے والی جو چیزیں کھانے میں 70 مضرتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا، یعنی جتنی بھی نشے والی چیزیں ہیں ان سے بچا جائے، ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ اچھی طرح وضو کرنے کے فضائل احادیث میں بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ وضو کے اعضاء قیامت کے دن روشن اور چمکدار ہوں گے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے امتی کو پہچان جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اہتمام کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرما دیں، اور ان باتوں پر بے شمار فضیلتوں کی حامل باتیں ان پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیں، نماز کا صحیح اہتمام نصیب ہو جائے، اور اتنے زیادہ مسواک کے، وضو کے، نماز کے فضائل ہیں، ان پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے ہمیں، اور نماز میں سستی ہماری ختم ہو۔ نماز فرض صحیح نہیں پڑھی تو پھر باقی کیا ہوگا، سارے اعمال سست ہوں گے، ساری زندگی پر بے برکتی ہوگی، برکت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔